بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عرفان مصطفیٰ سرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ڈی سپورٹس. آج کے شو میں بات کریں گے ارشد ندیم کے کوچ سلیمان بٹ پر عائد پابندیوں کے خاتمے، پاکستان شاہینز کی شاندار فتح، بابر اعظم کے تاریخی ریکارڈ اور دیگر اہم سپورٹس خبروں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی پاکستان کرکٹ کے ایک ابھرتے ہوئے ستارے ماس صداقت کی. تو چلتے ہیں آج کے شو کی جانب. ناظرین، پاکستان سپورٹس بورڈ نے ارشد ندیم کے کوچ سلیمان بٹ پر عائد تا حیات پابندی کو ختم کر دیا. یہ فیصلہ پی ایس بی کے ثالث سینیٹر پرویز رشید نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد سنایا. ثالث کے مطابق ایتھلیٹکس فیڈریشن نے سلیمان بٹ کے خلاف کارروائی میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے اور نہ کوئی چارج شیٹ جاری کی، نہ ہی سماعت کا موقع فراہم کیا گیا. فیصلے میں کہا گیا کہ پابندی سے سلیمان بٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچا اور اس کے براہ راست اثر ارشد ندیم کی تیاریوں پر بھی پڑا. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ بھی معطل کر دیا گیا. ثالث کا کہنا تھا کہ یہ انتخابات پنجاب سپورٹس بورڈ اور پنجاب اولمپکس کی نگرانی میں ہونے تھے، لہٰذا وہ مکمل قانونی تھے. ناظرین، ایک شاندار مقابلے میں پاکستان شاہینز نے بنگلہ دیش اے ٹیم کو شکست دے کر ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. دوحہ میں ہونے والے فائنل میں بنگلہ دیش اے نے ٹاس جیت کر پہلے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی. مشکل وقت پر پاکستانی شاہینز نے 125 رنز بنائے اور یہ جو وکٹ تھی یہ بڑی مشکل تھی. سعد مسعود 38 رنز کے شاٹ جو ساتھ ٹاپ اسکورر رہے. جواب میں پاکستانی بولرز نے شاندار کارکردگی دکھائی اور بنگلہ دیش کی ٹیم میں 125 رنز ہی بنا سکی. میچ ٹائی ہونے پر فیصلہ سپر اوورز میں ہوا، جہاں پاکستان نے صرف 4 گیندوں پر 7 رنز کا ہدف حاصل کر لیا اور یوں شاندار فتح سمیٹی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے قومی فخر قرار دیا. اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. گزشتہ روز زمبابوے کے خلاف میچ میں پاکستان نے 195 رنز بنائے. اوپنر صاحبزادہ فرحان نے 63 اور بابر اعظم نے شاندار 74 رنز سکور کیے. فخر زمان نے بھی آخری اوورز میں دھواں دھار بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 10 گیندوں پر 27 رنز بنا ڈالے. بابر اعظم نے اس میچ کے ساتھ نہ صرف اپنی 38ویں نصف سینچری مکمل کی بلکہ وہ وراٹ کوہلی کے ریکارڈ کے برابر بھی آ گئے ہیں. وہ T20 میں سب سے زیادہ 4392 رنز بنا چکے ہیں. بابر اعظم جو ہے وہ 38 نصف سینچریاں 127 اننگز میں، روہت شرما جو ہے وہ 32 اور محمد رضوان نے 30 اور ڈیوڈ وارنر جو ہے وہ بالترتیب 28 نصف سینچریاں بنا چکے ہیں. اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف. ناظرین، آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کے شیڈول میں تبدیلی کا امکان ہے. کرکٹ بورڈ کے درمیان مشاورت جاری ہے اور جلد حتمی شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. اب بات کریں گے پاکستان کرکٹ کے ایک ابھرتے ہوئے ستارے معاذ صداقت کی، جو اس وقت قطر میں جاری ایمرجنگ ایشیا کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. معاذ صداقت بلا شبہ پاکستان کا ایک روشن مستقبل ہے.
بھارت کے خلاف میچ میں انہوں نے آل راؤنڈر پرفارمنس دیتے ہوئے نہ صرف 2 وکٹیں حاصل کی بلکہ بیٹنگ میں شاندار جو 79 رنز جو ہے وہ بنا کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کروایا. اور کل یو اے ای کے خلاف بھی انہوں نے میدان میں کمال جو ہے وہ کمال دکھاتے ہوئے 2 وکٹیں حاصل کی اور صرف 15 گیندوں پر 37 رنز کی برق رفتار اننگز کھیل کر مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا. یہی نہیں، وہ اس سال جون اور جولائی میں پی سی بی کے ٹریننگ کیمپ کا بھی حصہ رہے اور پی ایس ایل میں پشاور زلمی کی نمائندگی کرتے ہوئے چند میچز بھی کھیلے. لیکن ناظرین، یہاں ایک سنجیدہ سوال جو ہے وہ جنم لیتا ہے کہ ماں صداقت اس وقت پاکستان شاہینز کے لیے ایمرجنگ ایشیا کپ میں اوپننگ کر رہے ہیں، مگر پی ایس ایل میں انہیں میڈل آرڈر میں کھلایا گیا اور اگر وہ قومی ٹیم میں آئے تو غالب امکان یہی ہے کہ انہیں میڈل آرڈر میں ہی استعمال کیا جائے گا. یہ کنفیوژن جو ہے وہ مستقبل میں ایک بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. یہی غلطی ہم پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ باصلاحیت کھلاڑیوں کے ساتھ کر چکے ہیں. اب ان میں حسن نواز دیکھ لیں، محمد حارث اور حیدر علی جیسے کھلاڑیوں کو کبھی اوپنر اور کبھی مڈل آرڈر میں آزماتے ہم نے ان کی اصل جو صلاحیت تھی وہ ضائع کر دی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ مستقل طور پر ٹیم سے باہر ہے. کہ ہم ماں صداقت کے ساتھ بھی یہی دہرانا چاہتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ماں صداقت کا رول ابھی سے واضح کیا جائے. اگر انہیں مڈل آرڈر میں کھلانا ہے تو اس کے مطابق انہیں تیار کیا جائے اور اگر اوپنر بنانا ہے تو پھر مستقل بنیادوں پر انہیں اوپننگ کروائی جائے اور وہاں پہ ان کو تیار کیا جائے. ساتھ ہی انہیں زیادہ سے زیادہ ڈومیسٹک میچز اور پاکستانی شاہینز کے ٹورز میں شامل کیا جائے تاکہ وہ تجربہ حاصل کر سکے اور اگر مکمل کھلاڑی کے طور پر سامنے آئے. خدا را ماں صداقت کے ساتھ وہ ناانصافی نہ دہرائیں جو پہلے کئی ٹیلنٹڈ جو کھلاڑیاں ان کے ساتھ ہو چکی ہے. یہ وقت ہے درست منصوبہ بندی کا، نہ کہ رسمی کارروائی کا. اگر ہم نے آج فیصلہ نہ کیا تو کل ایک اور باصلاحیت ستارہ گم ہو جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ماں صداقت کو مستقل اوپنرز کے طور پر کھلایا جانا چاہیے یا مڈل آرڈر میں؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ناظرین، اب وقت ہے آپ کے شو کے تفصیلی جائزے کا اور ہم یہاں پہ ایک تفصیلی انہی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں جہاں صرف خبریں نہیں بلکہ ان کے اثرات اور مستقبل کی سمت کا بھی تجزیہ کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلیمان بٹ پر عائد پابندی کے خاتمے کی. یہ فیصلہ نہ صرف کوچ کے لیے ریلیف ہے بلکہ پاکستان ایتھلیٹس کے نظام کے لیے ایک واضح پیغام بھی ہے کہ ادارہ جاتی فیصلے قانون اور شفاف طریقہ کار کے تحت ہونے چاہیے. اگر فیڈریشن اپنی حدود میں رہ کر کام کریں تو کھلاڑیوں اور کوچز کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے جو ملک کے لیے عالمی سطح پر بہتر کارکردگی کی ضمانت ہے. ارشد ندیم جیسے عالمی معیار کے ایتھلیٹ کی تیاری میں کوچ کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے. پابندی کے باعث ان کی تیاریوں میں جو خلا آیا، آج امید ہے کہ وہ جلد پوری ہو جائیں گی اور ارشد ندیم ایک بار پھر بین الاقوامی میدانوں میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. اب بات کرتے ہیں پاکستانی شاہینز کی شاندار فتح کی. یہ جیت محض ایک ٹائٹل نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ کے روشن مستقبل کی عکاسی ہے. نوجوان کھلاڑیوں نے جس نظم و ضبط اور جذبے اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا جو بینچ ہے وہ سٹرینتھ جو ہے وہ بیکڈ سٹرینتھ جو ہے وہ مضبوط ہے. سپر اوور جیسے دباؤ والے لمحات میں اعصاب پر قابو رکھنا ہی اصل چیمپئنز کی پہچان ہے اور شاہینز نے یہ ثابت کر دکھایا.
بابر اعظم کی ریکارڈ کی بات کریں تو وہ صرف رنز نہیں بنا رہے بلکہ ایک معیار کام کر رہے ہیں۔ T20 میں ان کی مستقل مزاجی ٹیکنیک اور قیادت جو ہے جو قیادت نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ وراٹ کوہلی کے ریکارڈ کی برابری یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کرکٹ عالمی سطح پر کسی سے کم نہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آج کی تمام خبریں ہمیں ایک ہی پیغام دیتی ہیں کہ چاہے میدان ہو یا انتظامی فیصلے، شفافیت، محنت اور نظم و ضبط ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر یہی سلسلہ برقرار رہا تو آنے والے سالوں میں پاکستان کھیلوں کی دنیا میں ایک مضبوط قوت بن کر ابھرے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا QD سپورٹس، اور پاکستان شاہینز کی شاندار فتوحات ہوں یا ہمارے کھلاڑیوں کے عالمی ریکارڈز، پوری قوم کو اپنے سپورٹس ہیروز پر فخر ہے۔ مجھے لیں اجازت، کل ایک اور تازہ شو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔